السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت تندرستی اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جے جے سی بائی سر جواد۔ آج کی لیکچر ویڈیو سیکنڈ ایئر والوں کے لیے لایا ہوں میں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایگزامز کے آخری دن چل رہے ہیں اور ان قیمتی دنوں میں سر جواد نے آپ کے لیے ایک اور ویڈیو بنانے کی سوچی۔ پری انجینئرنگ پری میڈیکل والوں کا آخری ایک پیپر رہ گیا اردو کا، تو میں آج آپ کو بہت ہی کم وقت میں، کیونکہ سب کے پاس ٹائم شارٹ ہے، گورنمنٹ دہلی کالج بوائز کا ٹاپ کالج کراچی میں اس کا پریلیم پیپر کرانے جا رہا ہوں اردو کا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ڈی جے کالج اور پی سی ایس گرلز کالج پی سی اس کے اپلوڈ کر چکا ہوں، جا کے کیچ اپ کیجیے گا، کیونکہ ان پیپروں میں سے کبھی کبھی فائدہ ہو جاتا ہے تیاری کا آخری فائنل ٹیسٹ دینے کے لیے۔ آدم جی میں کنڈکٹ نہیں ہوئے ہیں کمپلسری پیپر، تو کوئی ڈھونڈے نا۔ اچھا، میں نے ٹائم بچانے کے لیے آپ لوگوں کے لیے آج اپنی عادت سے ہٹ کر پہلے سے ہی ایم سی کیوز پہ مارکنگ کی ہوئی ہے، تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بچ جائے۔ ایک چیز بتا دوں، دہلی والوں نے ذرا ہلی بھی ایم سی کیوز دی ہیں، دعا کیجیے گا کہ یہ ایگزام میں نہ آئے، ورنہ کراچی ہل جائے گا خدا نہ خواستہ۔ بڑی مشکل ایم سی کیوز دی ہیں، ایکسرسائز میں سے اکثر نہیں ہیں۔ اچھا، پرنٹنگ تھوڑی ڈم ہے، ڈل ہے، کیونکہ اس کی اوریجنل کاپی میرے پاس ڈل آئی تھی۔ ابو الاثر، جس کو جتنا نظر آ رہا ہے غور کیجیے گا، زوم کر کے میں ریڈ کر دوں گا کیونکہ مارکنگ ہوئی بھی ہے۔ ابو الاثر حفیظ جالندری میں ابو الاثر کیا ہے؟ ان کا نام تو حفیظ تھا، جالندری جو ہے ابو الاثر یہ کنیت ہے۔ آقائے اردو ان کو کہا جاتا ہے، آقائے اردو کہا جاتا ہے محمد حسین آزاد کو۔ مولوی عبدالحق پوچھے گا کبھی تو یہ بابائے اردو ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے خوش طبعی پڑھا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنی گاڑی اور ٹھیٹ اردو بیان کرتے ہیں آزاد، اس لیے ان کو آقائے اردو کہا جاتا ہے۔ مصنف نے کہتے رجال کو تعبیر کیا ہے۔ اگر اس کی شروع کی 3 لائنیں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا حیات بے مصرف اور ناحق تہمت اور تینوں یعنی حشرات الارض، تینوں سے تعبیر کیا، اس لیے تینوں آ گیا۔ پطرس نے سبق میں باقاعدہ معمولات میں خلل کس کو کہا جائے؟ کسالت کو۔ کسالت یعنی سستی۔ کتبہ کون لکھے گا میں کس سانحے کا علمیاتی علم ہوتا ہے نا، علم افسوس کرنے کا ذکر ہے، کرۂ ارض کی بربادی کا، تبھی تو کتبہ لگتا ہے نا قبرستان میں قبروں کے اوپر۔ چاند اور تارے میں انسان، شجر اور ہجر کے کس ستم کا ذکر ہے؟ سفر کا۔ اگر آپ ریڈ کریں گے تو جس مصرے کے سامنے جو مصرع ہوتا ہے نا، اسی میں سے وہ لفظ آتے ہیں۔ اچھا، دہلی والوں نے ایک ریڈیوس سلیبس میں سے بھی دے دیا ہے، شاعر انقلاب جو ہے وہ جوش ہیں، اور جوش کی جو نظم ہے وہ ریڈیوس ہو چکی ہے۔ نظم، اسلوب، آب زمزم اور کام میں مشترک کیا ہے؟ تینوں میں 3 مصرے ہیں، کیونکہ ایک تو ہائیکو ہے، ایک ثلاثی ہے، الگ الگ حیت ہے سب کی، لیکن مصروں کی تعداد برابر ہے۔ اس کے بعد انشائیہ۔ انشائیہ ایک ہی مضمون ہے ہمارے سبق، ہمارے بک میں، وہ ہے میرا البم وزیر آغا کا۔ پختہ اسلوب، فکری گہرائی، مزاحمتی مزاج، یہ سب جگر کا ہے، کیونکہ یہ بڑے انقلاب کے دور کے شاعر ہیں۔ سوانح نگار، اچھا اس میں اختلاف ہے، کیونکہ سوانح نگار، سیرت نگار، نقاد، اب یہ نقاد کا جو ایک پیرامیٹر ہے نا، وہ الطاف حسین حالی میں فٹ آ رہا ہے، لیکن سید سلیمان ندوی میں نہیں۔ لیکن میں دونوں میں اس کے آپشن لے کے، الطاف حسین حالی سیکنڈ ایئر کی بک میں ہے نہیں، تو ایسے نثر نگار یا شاعر کے بارے میں ایم سی کیوز نہیں آنی چاہیے جو سلیبس میں نہ ہو، تو ایسے میں آپ پھر وہ آپشن لیجئے گا جو سیکنڈ ایئر کے سلیبس میں ہو، یعنی سید سلیمان ندوی، ورنہ یہ فیچر سارے فٹ آ رہے ہیں حالی پر۔ اردو میں جدید مضمون نگاری یعنی انشائیہ، یہ اسی سے لنک ہو گیا، ڈاکٹر وزیر آغا۔ آدم جی ایوارڈ یافتہ کون تھا بھائی؟ آنگن ناول، جس کو لکھا تھا خدیجہ مستور نے زمین۔ نظم، دو بحر شناساؤں کی ملاقات کا انداز کیسا ہے؟
ظریفانہ اور مکالماتی، گفتگو ہو رہی ہے نا، کیا حال ہے، تو ظریفانہ وہ ہوتے ہیں جس میں مذاق ہو، طنز ہو۔ سر اقبال مرحوم کا ماخذ بنجھائے گرام آیا ہے رشید احمد صدیقی کا، انہیں اردو غزل میں تغزل کا امام کہا جاتا ہے۔ اب ویسے تغزل کا امام جو ہے حسرت ہیں، رئیس المتغزلین ان کو کہتے ہیں، لیکن اب آپشن چونکہ نہیں ہے تو اس کے بعد مومن کا نمبر لگے گا، ورنہ امام ایک ہی ہوتا ہے بھائی۔ آواز دوست کہتے الرجال اوپر ہم کو پڑھ چکے ہیں۔ آقائے اردو ریپیٹ کر دی انہوں نے، ایک ہی پیپر میں 2 مرتبہ، بورڈ میں نہیں ہوگی ریپیٹ۔ علامہ اقبال کے وصال کی خبر سے صاحب مضمون یعنی رشید احمد صدیقی کو کیسی کیفیت آئی؟ ان کے بہت بڑے مداح تھے رشید احمد صدیقی، علامہ اقبال کے۔ سکوت، سکتہ طاری ہو گیا، پلیٹ فارم پہ خبر سنی تھی، لگا کہ نہ پلیٹ فارم آگے جا رہا ہے نہ پیچھے جا رہا ہے، سب ساکن ہو گیا زندگی کا۔ علی المرتضیٰ نے آج تاج حل عطا پایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی رخصتی اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں ایک جگہ ذکر آیا ہے، یہ اصل میں اگر آپ لوگوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، ماشاءاللہ پڑھا ہی ہوگا سب نے، تو اس میں جو سورہ دہر ہے، الدہر، اس میں اس آیت کا ذکر ہے جس میں یہ حل عطا ہے، سند قرآنی اس کو کہیں گے، بہت منفرد یہ سند ہے جس میں قرآن کی کسی آیت یا قرآن کی کسی لفظ کا ذکر ہو۔ تو یہ ایم سی کیوز دیکھ رہے ہیں کتنی ہلی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی میں نے کرا دی کہ کچھ شوقین بچوں کے پاس میٹیریل آ جائے۔ اب سیکشن بی اور سی دیکھ لیتے ہیں، حصہ بے اور جیم کہ دہلی والوں نے کیا کیا ہے۔ دہلی والوں نے جو سب سے پہلا گڑبڑ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ انہوں نے 4 شعر دیے جبکہ ایگزام میں 5 آئیں گے، تو یہ ذرا کوئی پریشان نہ ہو، جہاں جہاں سر بتا رہے ہیں وہ اس کو نوٹ کریں کہ کبھی پیٹرن ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو بچہ پریشان ہوتا ہے، یہ ہو نہ جائے۔ تو دیکھ رہے ہیں اس میں غالب کا شعر نہیں آیا ہے، تو ایک شعر غالب کا بھی آئے گا انشاءاللہ۔ جگر، میر، مومن اور جان ایلیا، میں نے یہ میر کی غزل نمبر 1 ریڈیوس ہو گئی، دھیان رکھیے گا۔ مومن کی ایک ہی غزل ہے وہ قائم ہے، یہ میرے تو 2 لگ گئے، لیکن بورڈ ایگزام میں 5 اشعار ہوں گے، اس میں سے 2 کرنے ہوں گے، تو غالب کا بھی ایک تیار رکھیے گا آپ لوگ۔ اقتباسات میں بھی جو ہے دہلی والوں نے مسئلہ کیا اور وہ یہ کیا کہ انہوں نے 2 اقتباس دیے جبکہ ایگزام میں 3 میں سے 1 کرنا ہوگا اقتباس۔ انہوں نے ایک سیرت محمدی کا دیا، وہ میں نے بھی امپورٹنٹ نکالا ہے، خیر ہو گئی۔ اس کے بعد کہتے الرجال کا امپورٹنٹ نکالا ہے، خیر ہو گئی، لیکن جو گڑبڑ ہو گئی وہ یہ کہ تیسرا بھی ہونا چاہیے، اقتباس 3 میں سے 1 کرنا ہوگا۔ مرکزی خیال، چاند اور تارے امپورٹنٹ نکالا، ویری گڈ۔ 2 بہرے شناساؤں اور حضرت فاطمہ الزہرا۔ حمد کا میں نے امپورٹنٹ نہیں نکالا تھا بند، لیکن نعت اور منقبت اگر کوئی یہ کر رہا ہے اٹیمپٹ تو یہ احتیاط سے کیجیے گا، کیونکہ اس کے امپورٹنٹ نکالنے میں بڑی احتیاط چاہیے ہوتی ہے۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، بالکل صحیح، پطرس کا، زمین خدیجہ مستور کا، اور 4 مالدار۔ ویسے 4 مالدار جو ہے کمپیوٹر سائنس والے اس کو پریفرنس دیں، کرنے کو تو سارے لوگ کر سکتے ہیں۔ اچھا، شارٹ کوشچن آنسر میں صرف اور صرف مضامین یعنی سبق میں سے آئے گا، یہ میں اپنے ٹارگٹ پیپر میں بتا چکا ہوں، جس کو ہم مضامین کہتے ہیں۔ نظموں میں سے نہیں آ سکتا کیونکہ یہ یا بھی لگ رہا ہے خلاصے کے ساتھ، تو اس میں یہ کراس کا مطلب ہے کہ یہ ڈوج ہے، منقبت یہ تو نظم میں آتی ہے، چاند اور تارے، تو کراس والے کو مت دیکھیے گا، باقی کسی کو تیاری کو دیکھنا ہے تو دیکھ لے۔ اس کے بعد جناب حصہ جیم جو سب سے کروشل ہے، میر اور غالب سیف زون ہے۔ اس کے بعد رشید احمد صدیقی اور پطرس آزاد جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس والے کر لیں، صحیح ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے عدم برداشت، اگر کوئی مضمون کر رہا ہے، مشورہ ہے کہ مضمون مت اٹینڈ کیجیے گا۔ تو یہ ایک سیکشن بی اور سی تک تو صحیح پیپر ہے، لیکن اس میں چوائسز کم دی ہیں، اور حصہ الف ذرا ہلا ہوا ہے، دعا کیجیے گا کہ ایسا بورڈ میں ایم سی کیوز نہ آئے۔ صحیح، آخری پیپر ہے، ذرا چھکا لگا دیں زوردار قسم کا، لانگسٹ سکسر۔ بیسٹ آف لک۔ نمازوں کی بہت اہتمام سے پابندی کریں، والدین کا بہت سے زیادہ خیال، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔